یہ 5 باتیں آپ نے کبھی بھی اپنے سسرال میں ڈسکس نہیں کرنی۔ میں تو کہتی ہوں سسرال کیا میکے میں بھی آپ نے کبھی کسی سے یہ باتیں شیئر نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنے اور اپنے شوہر کا ریلیشن شپ مضبوط رکھنا چاہتی ہیں تو دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے۔ اگر آپ اپنی ساری محنت اس رشتوں کو مضبوط بنانے میں لگا دیں تو ویسے تو سسرال میں اور بھی رشتے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن سسرال والوں کے ساتھ آپ کا رشتہ آپ کے شوہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اور آپ کے شوہر کا رشتہ مضبوط ہے تو باقی رشتے بھی ساتھ ساتھ مضبوط بنائے جا سکتے ہیں، مضبوط بن سکتے ہیں۔ بہت سی خواتین نادانی میں آ کر کچھ ایسی باتیں سسرال والوں سے شیئر کر دیتی ہیں جو بعد میں جھگڑوں، غلط فہمیوں اور دلوں میں دوریوں کی وجہ بن جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر سچ بولنا عقل مندی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر بات شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہوم سٹوریز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 5 ایسی باتیں جو اگر آپ نے اپنے سسرال میں یا مائکے میں ڈسکس کر لیں تو آپ کا سکون، آپ کی عزت اور آپ کا رشتہ تینوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ آپ کی زندگی کی حقیقت ہو۔ تو جلدی سے چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بات جو آپ نے ہرگز بھی اپنے سسرال میں ڈسکس نہیں کرنی وہ ہے میاں بیوی کے آپس کے ذاتی جھگڑے۔ ہر میاں بیوی کے زندگی میں ایسے دن آ جاتے ہیں، 100 باتیں آ جاتی ہیں جس میں ان کے رشتے میں چھوٹی موٹی ناراضگی یا چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہے نا وہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے گلے شکوے، اپنی چھوٹی موٹی لڑائی، اپنی ناراضگی جو ہے نا وہ اپنے کمرے کی حد تک رکھیں، باہر اسے لانے کی کوشش نہ کریں۔ چاہے آپ کو جتنا مرضی غصہ آیا ہوا ہے، آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اپنے شوہر کی لڑائی، اپنی ناراضگی، شکوے شکایت جو ہے نا آپ نے اپنے کمرے تک ہی رکھنے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ اپنے سسرال والوں کو یہ ساری باتیں بتاتی ہوں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں تو ایسا بھی ہرگز نہ کریں۔ اکثر خواتین جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں وہ اپنے میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ نند، دیورانی، جٹھانی سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے ذاتی جھگڑے جو ہے نا وہ اپنے کمرے تک رکھیں۔ 100 باتیں ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، گلے شکوے بھی ہو جاتے ہیں اور بعد میں صلح بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ کا اور آپ کے شوہر کا کوئی لڑائی جھگڑا یا بحث ہوئی ہے نا تو آپ نے کمرے سے باہر آتے اپنا موڈ آف نہیں کرنا۔ آپ کے موڈ کے ایکسپریشن سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اور آپ کے شوہر میں ناراضگی چل رہی ہے یا آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ اپنے کمرے میں رہ کر اپنی باتوں کو سلجھائیں، گلے شکوے دور کریں، وہ بھی سلو آواز میں، تاکہ آپ کی بحث اور آپ کی ناراضگی کا باقی گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ دوسری بات، اپنے شوہر کے خلاف کسی سے کوئی بات ڈسکس نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر کی کوئی خامی ہے یا کوئی عادت بری ہے تو وہ آپ اپنے تک ہی رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے اور خوبی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے شوہر میں کوئی خامی ہے تو آپ میں بھی بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ اپنی دیورانی جٹھانی سے، بھابی یا بہن سے نہ اپنے شوہر کی کوئی برائی ڈسکس کر رہی ہے نا تو سمجھو آپ اپنی ہی برائیاں ان کے سامنے ڈسکس کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر میں کوئی بری عادت ہے یا کوئی خامی ہے تو اسے آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے سامنے نہ ڈسکس کریں۔ تیسری بات، کچھ ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جنہیں شادی سے پہلے ایسے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ جلدی شادی کے بعد کنسیو نہیں کر پاتی۔ آپ کو جو بھی ہیلتھ ایشوز ہیں آپ نے وہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، نہ کہ دیورانی جٹھانی، ساس اور نند کے ساتھ۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی یہ باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کر لی تو آپ کو پھر تانے اور طنز ہی سننے کو ملیں گے کہ بیمار ہمارے پلے باندھے، ہم اس کے مہنگے سے مہنگے علاج کروا رہے ہیں، پتہ نہیں اس سے بچہ پیدا ہونا بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے ہیلتھ ایشوز صرف آپ کی ڈاکٹر، آپ کی میڈیسن اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ہیلتھ ایشوز سولو کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات، سسرال کے افراد کا آپس میں موازنہ نہ کریں، کمپیریزن نہ کریں کہ دیورانی تو میری بہت اچھی ہے، جٹھانی میری بہت میسنی ہے۔ ساس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو بہت اچھی ساس ہیں، میری بہن کی ساس تو بہت ظالم ہے، بہت بری ہے۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ بظاہر سننے میں تو بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ لگا دیتے ہیں۔ جب آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک بندے کی آپ، ایک انسان کی آپ تعریف کر رہے ہیں، دوسرے کی آپ جو ہے برائی کر رہے ہیں، تو دوسروں کے دلوں میں نا آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ سامنے نہیں ہوتی تو بعد میں یہی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عورت گھر توڑنے والی ہے، یہ عورت آگ لگانے والی ہے، یہ کبھی بھی سب لوگوں
کو جوڑ کے آپس میں نہیں رکھ سکتی۔ تو حل اس کا یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابر کا رویہ رکھیں اور ہمیشہ خاموش رہیں، کسی کے حق میں بات نہ کریں۔ پانچویں بات سب سے خطرناک، اپنے مستقبل کے پلانز جو ہے نا وہ کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ آپ کا شوہر کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے، آپ جوائنٹ فیملی سے الگ گھر لے رہے ہیں یا آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں، دیکھیں جب آپ یہ کام کریں گے نا تو لوگوں نے دیکھ ہی لینا ہے۔ تو پہلے آپ کسی سے ڈسکس نہ کریں، نہ اپنے سسرال میں نہ اپنے مائکے میں۔ اگر آپ میاں بیوی نے کوئی پلان بنایا ہے تو جب تک فیصلہ فائنل نہیں ہوتا، آپ کا کام سر انجام تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک آپ ہرگز جو ہے نا اپنی فیملی میں اطلاع نہ دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار آپ کا کام جو ہے نا وہ سر انجام نہیں ہوتا، پورا پلان آپ کا کامیاب نہیں ہوتا، تو لوگ پھر آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں، آپ کے کام میں دخل اندازی دیتے ہیں، آپ کو جو ہے نا تانے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑے آئے یہ کام کرنے والے۔ تو ہمیشہ چپ چاپ رہ کر اپنا کام، جب تک آپ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہوتے تب تک آپ اپنے سسرال میں مائکے میں اپنے پلانز کو ڈسکس نہ کریں۔ آپ سب بہنوں کے لیے گولڈن ایڈوائس، خاموش عورت کمزور نہیں بلکہ عقل مند ہوتی ہے، ہر بات کہہ دینا سچائی نہیں نادانی ہوتی ہے، عزت مانگنے سے نہیں حکومت سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خاموشی میں بھی حکومت ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جڑا رہے، شوہر آپ کی عزت کرے، سسرال حد میں رہے، تو ان 5 باتوں کو دل پر پتھر رکھ کر بھی زبان پر کبھی نہ لائیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں یہ بتائیں کون سی عادت آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگی۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔